آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا، حالانکہ قرآن میں ایک جگہ پہ صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو آپ قرآن پاک کو اگر مانتے ہیں تو کیا اس آیت کو آپ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، فرق ہے مطلب کا۔ آپ کہتے ہو کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، صلی اللہ علیہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں آخری کا مطلب نہیں ہے، وہ مجازی معنی ہے۔ اس کا جو حقیقی مطلب ہے نا وہ ہے مہر۔ لغت کا جو سب سے پہلے اس کا مطلب ہے وہ ہے مہر۔ آیت کے سیاق و سباق کے حساب سے جو دوسرا مطلب اس کا بنے گا وہ بنے گا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، کیونکہ جو لوگ کیا نام اس کا عرب کے جو لوگ ہیں، یہ جو خاتم کا لفظ ہے، جب کسی کے مقام اور مرتبہ کو افضل ثابت کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک شاعر ہے، اسے اس کی شاعری کو اس شاعر کو افضل ثابت کرنا ہے تو وہ کہیں گے خاتم الشعراء۔ کوئی محدث ہے اسے کہیں گے وہ خاتم المحدثین۔ اب اس آیت کے کانٹیکس میں رکھ کر دیے گئے، مشرکین نے الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، کیا جواب دیتا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو چونکہ باپ نہیں ہے تو پھر بہو کیسی، جب باپ ہی نہیں ہم کسی مرد کے؟ یہ جواب ہو گیا۔ اللہ نے یہاں بس نہیں کرا، اللہ کہا ولیکن رسول اللہ ہی، کہ بھائی جسمانی طور پر تو باپ نہیں ہے یہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا رسول ہے تو اس لحاظ سے پوری امت کا روحانی باپ ہے۔ یہاں بھی بس نہیں کرا، وہ خاتم النبیین، کہ باپ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے جیسے موسیٰ گزر گئے، عیسیٰ وہ کیا نام عیسیٰ گزر گئے، یعقوب گزر گئے، وہ بھی باپ تھے اپنی امتوں کے، لیکن یہ جو ہمارا رسول ہے یہ ان کے جیسا نہیں ہے۔ وہ خاتم النبیین، افضل ہے سب سے۔ باپ کی حیثیت تو موسیٰ بھی رکھتا ہے اپنی امت کے لیے، عیسیٰ بھی رکھتا ہے، یعقوب بھی رکھتا ہے، لیکن ہمارا یہ جو نبی ہے نا یہ امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل، یعنی باپوں میں بھی سب سے افضل باپ ہے یہ۔ ایک مطلب تو یہ بیٹھتا ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں نبیوں کی۔ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے نبیوں کی، جبکہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے ایسا، یعنی دوسری قوموں کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے۔ یہ ڈکلیئر اس کے ذریعے سے ہوگا تو پھر وہ گنا جائے گا، اس کے ذریعے سے اگر تصدیق نہیں ہوگی تو پھر وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے جو آخری آپ ڈالتے ہیں کہ بھائی جواب اس بات کا دیا جانا ہے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی، اس بات کے جواب میں رسول اللہ آخری نبی ہے، یہ کہاں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے؟ بھائی اس بات کا کیا لینا دینا اس بات سے؟ اس بات کا کیا لینا دینا؟ کوئی کانٹیکسٹ ہی نہیں بیٹھ رہا ہے، کوئی سیاق و سباق ہی نہیں ہے۔ آئی بات میری سمجھ میں آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی زین بھائی۔ اچھا، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ جو مرزا احمد قادیانی، آپ ان کو مطلب نبی مانتے ہیں یا ان کا نبیوں کا کوئی مطلب کوئی پیغام لانے والا، آپ ان کو کیا مانتے ہیں؟ یہ نبی ہیں لیکن بغیر کسی شریعت کے، کتاب نہیں نازل ہوئی ہے ان کے اوپر کوئی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو نبی مانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بندے نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو حضرت ہاں جی آئی تھنک مجھے مطلب پراپر یاد نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا۔ ہاں جی، وہ مسیلمہ کذاب تو تھا، اگر حضرت ابوبکر کے دور نبوت کا خلافت سلسلہ میں ہوا جاری تھا ہوتا وہ۔ تو وہ بھی نبی، سنو نا، ہاں جی، تو سمجھ اگر گیا، وہ نبوت کا مسیلمہ سلسلہ کذاب تھا جاری وہ۔ ہاں ہوتا تو وہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کو، ہاں، وہ اس سے جو جنگ ہوئی تھی نا وہ نبوت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اب ہم تیری گردن اتار دیں گے، اس لیے نہیں جنگ ہوئی تھی۔ اس سے جو جنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس وجہ سے کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا، بغاوت کر دی تھی اس نے۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھو اور اس میں مسیلمہ کذاب کا چیپٹر کھولو، سارے مورخین نے یہی بات لکھ رکھی ہے کہ بھائی چونکہ اس نے بغاوت کی کرنے کی وہ سوچی تھی، اس وجہ سے اس کے خلاف جنگ کی گئی۔ کسی نے نہیں لکھا کہ جی چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف لشکر کو روانہ کیا۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی، سب نے یہی کہا ہے کہ چونکہ وہ بغاوت کر رہا تھا اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ کیا کہ اس سے پہلے یہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو، اس کو باہر ہی کچل دیا جائے۔ سمجھ رہے پیارے بھائی؟
تو آپ ان کو بھی مسلمہ کذاب کو بھی کچھ مانتے ہیں یا ان کو کچھ نہیں مانتے آپ؟ ہاں اسے مانتے ہیں ہم، اسے کذاب مانتے ہیں ہم، اسی لیے مسلمہ کذاب کہتے ہیں ہم اس کو، اسے ہم کذاب مانتے ہیں، اچھا، کذاب تھا وہ، رسول اللہ نے بیان فرمایا نا۔ تو میرا ٹھیک ہے، اچھا میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ مثال کے طور پہ کہ میں جہاں پہ بھی اسلام آباد میں مثال کے طور پہ میں رہتا ہوں، لیکن اگر وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر کھل کے بیان کیوں نہیں کرتے کہ ہم تم جس طرح مسلمان ہیں، ہم سارے عام کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو جس طرح مثال کے طور پہ احمدی ہیں وہ پھر کھل کے رسول کیوں اللہ نہیں کے سامنے زمانے آتے میں بھی کہ ایسے ہی، ہم رسول اللہ کے مطلب زمانے میں بھی ایسے ہی کھلے عام کہا کرتے تھے جی ہم مسلمان ہیں، یا چھپ چھپ کر پھرا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر آگے انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ ہاں حضرت عمر نے تو کیا سب تھا، کے لیکن سامنے ہی جب آئے تک تھے نا حضرت وہ بھی۔ عمر ایمان، ٹھیک ہے حضرت عمر نے تو کر دیا تھا یہ، لیکن حضرت عمر کی بھی بات سنی نا، پھر اس نے کہا بعد میں پھر میں مکہ کی گلیوں میں مارے ہی کھاتا رہا، لیکن جو دوسرے صحابی تھے ان کا پتہ ہے نا آپ کو کہ جب وہ رسول اللہ کے اوپر وہ اس ایمان ٹائم لے تو کر آئے تو چھپ، سنیں نا، سن اس ٹائم لیجئے تو نا، بہت چھپے کام تھے چھپے، وہ ہاں تو۔ تو یہی بات ہوتی ہے نا، ہاں تو جن ملکوں کا آپ مجھے حوالہ دے رہے ہو نا وہاں بہت کم ہے، اب دیکھو قادیان میں بہت زیادہ ہے احمدی، غیر احمدی بہت کم ہے، یہاں کھل کر کہتے ہیں ہم، تو جن ملکوں کا آپ حوالہ دے رہے ہو نا وہاں بہت کم ہی ہے احمدی، اسی وجہ سے وہ اس طرح سے شو نہیں کراتے، سمجھ رہے؟ اسلام کسی کو ہلاکت میں ڈالنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، حکمت عملی کی تعلیم دیتا ہے، جب تک وہ وقت نہ آ جائے کہ تم بھی کھل کر کہہ سکو تب تک خاموش رہو، حکمت عملی سے کام لو، جیسے کہ جب تک وہ وقت نہیں آیا کہ کھل کر کہا جا سکے کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تب تک سارے صحابہ جو تھے نا وہ خاموشی سے مکہ کے اندر رہے اور چپ کر کے، رسول اللہ سے کوئی پیغام ملتا تھا جا کر دیا، ہلکا سا دیا جلا کر اس کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے بھئی کیا پیغام ہے، یہ چھپ کر غاروں میں وہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے نا، وہ کون سے تھے صحابی، ان کے والدین نے دار پکڑ لیا تھا، ارقم کہاں چلے جاتے ہو تم ہیں، ہاں، دار ارقم کہ میں جا کہاں کے گئے تھے چھپتے تم تھے۔ ساری رات، کہاں تھے تم، ابھی صبح سویرے آئے ہو، وہ اندھیرے میں جایا کرتے تھے اور روشنی ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹ آیا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے بھئی کیا پیغام آیا کیا نہیں آیا۔ اب وہ حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے کیوں نہیں کہا چھاتی پھاڑ کر کے جی میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، نہ، حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی بہن مسلمان ہو گئی، وہ تو کسی دوسرے شخص نے بتایا کہ بھائی تمہارے بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو گئے، پھر جب حضرت عمر گئے وہاں پر انہوں نے تب بھی روکا حضرت عمر کو اسی چیز سے، ٹھیک ہے، تو حکمت عملی ایک چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اسے اختیار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو بھی آپ نے حدیث بتائی ہے نا، یہ روایت بتائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا لوگ مجھ سے اتنا ڈرتے تھے، میرے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب میں مسلمان ہو گیا تھا گلیوں میں مارے کھاتا پھرتا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھلے عام ہیں۔ کھلے عام، وہ تو مسلمان ہوئے تھے نا، اور قرآن اتارا گیا تھا، مگر تو احمدیت تو کیوں ڈرتے تھے؟ جماعت ہے، جیسے اور ہاں جماعتیں جماعت ہے، سنیے یہ وہ آپ کی جماعت اچھا ہے، مطلب اس مسلمان چھپ ٹائم پر سکتے ہیں لیکن جماعت جماعت نہیں نہیں تھی، چھپ قرآن سکتی، آہستہ ہاں آہستہ ہو سکتا تھا، ہاں تو قرآن آ رہا تھا مسلمان نا مطلب آپ مطلب کے کیا ٹائم۔ کہنا چاہ رہے ہو آپ بات کہ سیفی مسلمان بھائی، بھائی سیفی کیا بھائی نہیں، کیا عبدال بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ بھائی مسلمان تو چھپ سکتا ہے لیکن جو جماعت بنی ہے وہ نہیں چھپ سکتی؟ جماعت کیا پوری آسمان تو سے ایک ساتھ ٹپک گئی تھی بھائی، کیا آہستہ آہستہ کر کے پھر بنی ہے یہ کہنے جماعت مسلمان بنے جماعت ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں نا کہ جماعت کو کوئی نئی کتاب نہیں جماعت ہے، کس یہ وجہ نہیں سے آیا، کہتے تو ہیں؟ جماعت جماعت ہے کس نا۔ وجہ سے کہتے ہیں؟ ہاں تو جماعت ہے، جماعت کون سا پورا آسمان سے ایک ساتھ گر گئی تھی جیسے اوپر سے ناریل گر جاتا ہے؟ بس جماعت بھی تو تو نہیں آہستہ نہ آہستہ کر گرتا، کے ہی تو بنی ہے بھائی، کوئی بھی ایسے تو پھر سیفی بھائی ایسے کوئی بھی نہیں گرتا ہے، مگر پھر جس کی اگزامپل آپ دے رہے ہیں نا وہ ٹوٹل الگ ہے۔ ٹوٹل کیا ایسے الگ تو ہے؟ عیسائی بھی چھپے ہوئے تھے جب یہودیوں نے ہاں تو بس ان کو ان بھی کی بھی نہیں مثال ہے، ایکسپٹ لیکن میں کیا ان تھا، کی مثال دیتا تو یہ کہہ دیتے جی مگر ہمارے ادھر نزدیک حجت ادھر نہیں ہے۔ نہیں، مگر ان پہ بھی ہوں کتاب آئی تھی نا، انجیل آئی تھی ہاں نا، تو تو آپ کی کیا کروں جماعت پھر؟ میں کوئی کتاب نہیں آئی، کچھ نہیں، آپ اسی اسلام پر ہی چل کر جماعت لے کر آ رہے ہیں، تو ہاں جماعت تو کو چھپنے کے لیے چھپنا کتاب کیا ہونا ہے؟ ضروری ہے۔ اوکے، یہ بات نہیں نہیں سمجھے۔ یہ نہیں ہے، آپ چھپنے کے لیے گھمائیے کتاب نا ہونا بات ضروری کو ہے۔ اچھا پیارے پھر بھائیوں۔ کمال نہیں، سوال یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی تو ہمارے اوپر تم لوگ وہ ظلم و ستم کیوں کر رہے ہو ہم جو نہیں، کتاب والے نبیوں کے اوپر کیے توبہ جاتے ہیں؟ استغفر اللہ، اور توبہ نہیں استغفار کیا، سیفی بھائی، کس کی مسجدیں توڑتے ہو تم لوگ؟ نہیں سیفی بھائی، میں آپ کی بلائی مسجدیں پہ بھی توڑی ہیں نہیں آج تک بڑھاتا ہوں، کسی بات کی؟ ہوتی ہے آپ سے ریسپیکٹ سے کرتا ہوں، میں آپ سے نہیں ایسے نہیں ڈسپیکٹ سے ہی کرتا کر رہا ہوں، میں کون سے ہتھوڑے مار رہا ہوں بھائی آپ کے؟ نہیں ہوں نہیں، میں خود ذاتی کبھی کسی کو نہیں کچھ کہتا، نہ کرتا ہوں ایسے،
مگر صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت آئی ہے نا، اچھا ایک یار، مذہب تو نہیں آیا، نہ کوئی کتاب آئی ہے. تو میں وہی وہ تو کہہ رہا ہوں کہ ایگزامپل جب ایک اس جماعت کا آئی ہے، وزن ایک نہیں نیا ہوتا. مذہب نہیں آیا ہے، تو ہمارے ساتھ پھر وہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، اس میں کتاب اور بغیر کتاب والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. سچے نبیوں کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان نبیوں کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ دنیا یکساں سلوک کرتی ہے، کتاب اس کے اوپر نازل ہو یا نہ ہو. یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ جی کتاب والا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا اور اس کے ماننے والوں کے تو ساتھ ایسا اگر سلوک کیا دیکھا جائے گا. جائے تو جو بھی کتاب لے کر آیا ہے ان کو ہی زیادہ انکار کیا جا رہا تھا نا. اچھا، جو کتاب بغیر کتاب کے آ رہے تھے ان کو مان کو لیا ہی جاتا تھا. دو چار نبیوں کی بات بتانا مجھے بھائی. حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا تھا، سمجھ گئے؟ وہ سب حضرت فیملی کی یحییٰ کو تھی نا، وہ تو فیملی کیا، فیملی لڑائی کی وہ وجہ تو سے کر الگ دیا بات تھا. ہے نا. فیملی جھگڑا وہ تھا. الگ بات ہے، وہ جہاں پھنس جاؤ گے جی وہ الگ بات ہے، تو ہماری بھی الگ بات ہے. نہیں پھنس جائیں گے، نہیں سیف بھائی پھنستے کبھی پھر نہیں ہیں. آپ نے مثال پھر الگ غلط دی ہے. اچھا غلط میں نے نہیں آپ کہا. کو آپ سیدھی سچی مثال سی بات ہی آپ بتائی نے ہے غلط دی کہ کہ حضرت وہ عمر نے اپنی لوگ بہن کے گھر گئے، وہ انہوں نے لوگ ایسے نہیں ہاں کیا، تو میں بتا رہا ہوں چھپ نا کے ان کو. پڑھ رہے تھے. مرزا غلام نے کوئی کتاب تو نہیں نہ لکھی تھی کہ قرآن ہاں نہیں تو پڑھو یہ کوئی پڑھو. مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کہہ تو رہا ہوں کوئی کہ جو چھپ کر تو سچے یہ نبیوں نہیں کے ہو رہا تھا مان. نا. آپ بھی کیا نہیں قرآن چھپ کر ہو پڑھتے رہا ہو، تھا؟ حدیث پڑھتے ہو. کہاں پڑھنے قرآن دیتے ہو پڑھتے آپ ہو، حدیث پاکستان میں پڑھتے ہو. ہمیں؟ کہاں پڑھنے دیتے ہو آپ پاکستان میں ہمیں؟ اور کہاں پڑھنے دیتے ہو جہاں تمہاری اکثریت ہے؟ ہیں؟ بھائی قرآن کیا بھائی کیا تمہارا قرآن الگ ہے؟ نہیں، الگ سیفی ہی تو بھائی نہیں ہے، یہ یہی تو بتائیں. مصیبت ہے. میں نا تو ایک الگ بڑی نہیں ہے، موٹی یہی سی تو ایگزامپل مصیبت دیتا ہے. ہوں سیفی بھائی. نہیں میں ایک تو موٹی سی قرآن ایگزامپل نہیں دیتا ہوں. پڑھتے، نماز جو عبدال پڑھتے تو بھائی پھر جی جی عبدال بھائی جی ایک میں موٹی ایگزامپل جی دیتا کرو ہوں. بھائی. ابھی پاکستان کے اندر کوئی پنچایت بلائی تھی گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے. کوئی معاملہ تھا انتظامی، یہ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر میں نے خبر پڑھی ہے. اس کے اندر جماعت احمدیہ کے افراد کو بھی بلایا اور ان کو پابند کیا گیا کہ آپ نے جب کمیٹی میں آنا ہے تو منہ سے سلام نہیں کرنا، صرف ایسے بس سر ہلانا ہے. شکر ہے سر ہلانا کہہ دیا، کیونکہ مسلمان بھی سر ہلاتے ہیں، کہ اس کے اوپر مسئلہ نہ ہوا. ان کو باقاعدہ پابند کیا اس بات کا کہ آپ نے سلام نہیں کرنا، منہ بند کر کے صرف سر ہلانا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. خرم بھائی، مجھے ایک سوال کرنا تھا، میرا موبائل آف ہونے والا ہے. اوہو. موبائل لگاؤ، ہاں چلیں جی، کر لیں ہیلو. آپ. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے ان کا کون سا ایئر بتایا ہے، کس ایئر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ مرزا صاحب کی 1908، جی جی. 1908. 1908. میں نے کہا تھا آپ نے جانا نہیں ہے، سحری کر کے جانا. آپ تھوڑی دیر میں سحری کا وہ ٹائم ہونے والا، آپ چلیں ابھی گے. اگر آپ کو تھوڑا سا اس میں شور بھی اگر آئے تو میں نے چارجنگ پہ بھی لگایا موبائل ڈیڈ. اچھا ان کا کاز آف ڈیتھ؟ ان کی کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ جو ان کے آنتڑیوں میں سوزش ہو گئی تھی، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جو اچھا ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا تھا نا، اصحاب احمد ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے. تاریخ احمدیت بھی ہے، اس کی جلد نمبر اول میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ ان کی اچھا. کاز آف اس ڈیتھ تھی. وقت وہ مطلب کہہ لیں کہ کسی مسجد میں تھے، اپنے گھر پہ تھے، کہاں تھے؟ وہ جماعت کی ہی جگہ تھی، وہاں پہ تھے وہ. ٹھیک ہے. اور ہاں جی. کس ٹائم ہوئی تھی؟ تو فجر ظہر اثر مغرب کے بیچ میں کس ٹائم؟ ان کی ہوئی صبح تھی صبح 10 کے بجے ٹائم کے پہ، آس پاس، ارلی 10 بجے مارننگ. کے صبح آس کے پاس. ٹائم؟